ایک ملک کا حکمران بنانے کا طریقہ بہت انوکھا تھا۔ وہ ہر سال کے پہلے دن اپنا بادشاہ بدل لیتے تھے۔ سال کے آخری دن جو بھی سب سے پہلے ملک کی حدود میں داخل ہوتا تو وہ اسے اپنا نیا بادشاہ منتخب کر لیتے اور موجودہ بادشاہ کو علاقہ غیر یعنی ایک ایسی جگہ پر چھوڑاتے تھے جہاں صرف سانپ بچھو تھے اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر وہ سانپ بچھوؤں سے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیتا تو بھوک اور پیاس سے مر جاتا۔ کتنے ہی بادشاہ ایسے ہی ایک سال کی بادشاہی کے بعد اس علاقہ غیر میں جا کر مر کھپ گئے۔ اس دفعہ شہر میں داخل ہونے والا نوجوان کسی دور دراز علاقے کا لگ رہا تھا۔ سب لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دی اور اسے بتایا کہ آپ کو اس ملک کا بادشاہ چن لیا گیا ہے، اور اسے بڑے اعزاز کے ساتھ محل میں لے گئے۔ وہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے پوچھا، مجھ سے پہلے والا بادشاہ کہاں گیا؟ تو درباریوں نے اسے ملک کا قانون بتایا کہ ہر بادشاہ کو سال کے بعد جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور نیا بادشاہ چن لیا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ایک دفعہ پریشان ہوا۔ پھر اس نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس جگہ لے کر جاؤ جہاں تم بادشاہ کو چھوڑ کر آتے ہو۔ درباریوں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جگہ دکھانے جنگل میں لے گئے۔ بادشاہ نے اچھی طرح سے اس جگہ کا جائزہ لیا اور واپس آ گیا۔ سارا دن وہ سوچتا رہا۔ سوچنے کے بعد اس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ محل سے لے کر علاقہ غیر تک ایک سرسبز و شاداب رستہ بنایا جائے اور اس جگہ کے بیچوں بیچ ایسی رہائش گاہیں تعمیر کی جائیں جس میں ہر قسم کی سہولت ہو اور اس کے ارد گرد خوبصورت باغ لگائے جائیں۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی ہرکاروں نے کام شروع کر دیا اور تعمیر شروع ہو گئی۔ کچھ ہی عرصے میں سڑک اور محل وغیرہ بن کر تیار ہو گئے۔ ایک سال کے پورے ہوتے ہی بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اپنی رسم پوری کرو اور مجھے وہاں چھوڑاؤ جہاں مجھ سے پہلے بادشاہوں کو چھوڑ کر آئے تھے۔ درباریوں نے کہا، بادشاہ سلامت، اس سال سے یہ رسم ختم ہو گئی ہے کیونکہ ہمیں ایک عقل مند بادشاہ مل گیا ہے۔ وہاں تو ہم ان بے وقوف بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو ایک سال کی بادشاہی کے مزے میں باقی زندگی کو بھول جاتے تھے اور اپنے لیے کوئی بھی انتظام نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور آنے والے وقت کا خیال رکھا اور عمدہ بندوبست فرما لیا۔ ہمیں ایک ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی۔ اب آپ آرام سے ہم پر ساری زندگی حکومت کریں۔ اس انوکھے ملک کا نام دنیا ہے۔ وہ نیا بادشاہ میں اور آپ ہیں اور علاقہ غیر ہماری قبر ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کچھ دن بعد ہمیں بھی یہ دنیا والے ایک ایسی جگہ پر چھوڑائیں گے تو کیا ہم نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں اپنا محل اور باغات تیار کر لیے ہیں، یا بے وقوف بن کر ایسی چند روزہ زندگی کے مزوں میں لگے ہوئے ہیں اور دنیاوی زندگی کے ایک مخصوص مدت شاہی انداز میں گزار کر ضائع کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے کہ آج ہمارے پاس ابھی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر ہمیں پچھتانے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری خوب سچی فکر کے ساتھ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔